عورت کی نیکیاں اور اللہ کی خوشنودی، اور عورت کا وہ گناہ جس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ آج آپ کے سامنے دو موضوع کو بیان کرنے جا رہا ہوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے عورت کون سی نیکیاں کرتی ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مرد و عورت دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عورت کے لیے بعض ایسی نیکیاں ہیں جو اگر وہ انہیں اپنائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے اور جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ پہلی نیکی ہے نماز کی پابندی۔ عورت جب 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ مسند احمد۔ دوسری نیکی ہے شوہر کی اطاعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی خوشنودی کے ساتھ مرے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ترمذی۔ یعنی عورت کے لیے شوہر کی اطاعت اور اس کی خدمت ایک عظیم نیکی ہے۔ تیسری نیکی پردہ اور حیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہے النور۔ پردہ اور حیا عورت کا زیور ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے۔ چوتھی نیکی ہے اولاد کی اچھی تربیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان پر رحم کرے اور ان کی شادی کر دے تو وہ جنت کی حقدار ہے۔ ابو داؤد۔ یعنی عورت اگر اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے۔ 5ویں نیکی صدقہ و خیرات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور شوہر کے مال میں سے بھی اجازت لے کر خرچ کرے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ چھٹی نیکی گھر کی خدمت۔ عورت اگر اپنے گھروں اور خاندان کی ذمہ داریوں کو خوش دلی سے نبھاتی ہے تو یہ بھی عبادت ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے اور اس کے نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور جنت کا ذریعہ بنایا ہے۔ عورت جب نماز کی پابندی کرے، شوہر کی اطاعت کرے، پردے اور حیا کی حفاظت کرے، اپنی اولاد کی تربیت کرے اور صدقہ و خیرات کرے تو یہ سب نیکیاں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے اور جنت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، عورت کے وہ اعمال جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالی نے عورت کو عزت، محبت اور عظمت دی ہے، لیکن جب عورت بعض گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے جہنم کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں عورتوں کے چند بڑے گناہوں کا ذکر آیا ہے۔ عورتوں کے چند بڑے گناہوں کا ذکر آیا ہے۔ اس میں سے نمبر 1 شوہر کی نافرمانی اور ناشکری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور ان پر زیادتی کرتی ہیں۔ بخاری و مسلم۔ یعنی اگر عورت شوہر کے احسانات کو بھلا دے، اس کی نافرمانی کرے اور ہمیشہ شکایت کرتی رہے تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور جہنم کا
سبب ہے۔ نمبر 2، بے پردگی اور فحاشی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، الاحزاب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، ایک وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، مسلم شریف۔ نمبر 3، زبان کی بدکاری، غیبت، چغلی اور بدزبانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جا سکتی ہے، ترمذی۔ یعنی اگر عورت غیبت کرے، چغلی لگائے یا بدزبانی سے دوسروں کو تکلیف دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 5، سود، جادو یا بدعمالی میں شامل ہونا۔ قرآن میں ہے اور وہ عورتیں جو جادو سیکھتی ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ بعض عورتیں حسد یا دنیاوی مفاد کے لیے جادو یا عاملوں کے پاس جاتی ہیں، یہ بھی جہنم کا راستہ ہے۔ نمبر 5، میاں کے حق کو نہ پہچاننا اور اس کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کو تکلیف دے تو آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے، بخاری۔ نمبر 6، نماز اور روزے کی پابندی نہ کرنا۔ نماز اور روزہ اسلام کے بنیادی فرائض ہیں۔ عورت اگر جان بوجھ کر نماز ترک کرے یا روزے چھوڑ دے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہاں پر مرد حضرات بھی شامل ہیں، اور جہنم کا سبب ہے۔ عورت جب شوہر کی نافرمانی کرے، بے پردگی اور فحاشی میں مبتلا ہو، زبان کو قابو میں نہ رکھے یا دین کے فرائض ترک کرے تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر عورت اپنی اصلاح کرے، توبہ کرے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہی عورت جنت کی حقدار بن سکتی ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اس ویڈیو کو جو بھی ہمارے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان سب کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، ان سب سے اللہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دونوں جہان کی خوشحالیوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔